آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نکاح۔ دیکھیں یہ جو دور چل رہا ہے اس میں فحاشی، عریانی، بے حیائی بہت زیادہ ہے اور بدکاری کے مواقع بہت زیادہ ہے۔ تو ہم فحاشی، عریانی سے اور بدکاری سے یوں بچ سکتے ہیں کہ اپنی اولادوں کی شادی جلدیاں کریں۔ بہت سارے خاندانوں میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد شادیاں کرتے ہیں۔ تو اس روایات کو نہ دیکھیں، اپنے بچے کی عفت کو دیکھیں کہ بچہ محفوظ کہاں رہ سکتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی شادیاں 18 سال کے پاس کر دینی چاہیے۔ 18 سال کا بیٹا ہو جائے یا بیٹی ہو جائے تو مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دیں۔ اب جی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم رشتہ کیسے تلاش کریں، کہاں سے تلاش کریں، کیوں تلاش کریں، اور ہمارے معیار کیا ہو اس کے لیے، شریعت نے ہمیں معیار کیا بتایا ہے۔ تو دیکھیں شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ پورا معیار بتا دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی سخت رکھتا ہو اس سے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نظر کو ادھر ادھر آوارہ پھرنے سے اور شہوانی طاقت کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی وسعت نہ رکھتا ہو اس سے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً روزے رکھے۔ کیسی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 خصوصیات کی وجہ سے شادی کرنی چاہیے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی بنا پر، نمبر 4 اس کی دینداری پر۔ تو اور تم دیندار عورت کو حاصل کرو تمہارا بھلا ہو۔ یعنی اگر عورت ہے نا، اس کے کئی صفات ہوتی ہیں، وہ مالدار ہے اور آج کل جو لوگ ہیں وہ مالداری کو دیکھتے ہیں۔ ایک حسب نسب ہوتا ہے، اس کا خاندانی شرافت ہوتی ہے، ایک علم ہوتی ہے، دینداری ہوتی ہے، اور حسن و جمال ہوتا ہے۔ تو اگر چاروں چیزیں کسی میں ہو تو سبحان اللہ، زہے نصیب، زہے قسمت کر لینی چاہیے۔ اگر چاروں چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو کہتے ہیں کہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ حسن و جمال عارضی چیز ہے، یہ مال و دولت عارضی چیز ہے۔ آج آپ مالدار ہیں، نہ جانے کل کیا ہوگا، آج کروڑ پتی ہیں کل کت پتی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مال آنے جانے والی چیز ہے، حسن و جمال آنے جانے والی چیز ہے، لیکن جو دینداری ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ دیندار عورت کو آپ ترجیح دیں گے کہ آپ دنیا میں بھی آپ کا گھر بنا رہے گا، امن میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، آپ کے اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی اور آپ کا گھر بھی ایک دینی گھر ہوگا اور آخرت بھی آپ کے لیے ہوگی۔ تو دیندار کو ترجیح دینی چاہیے، اس میں یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بیوی کے انتخاب کا اصل معیار کیا ہے؟ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن انہیں تباہ کر دے۔ نہ ان کے مالدار ہونے کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ مال انہیں تو سرکشی میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو۔ سیاہ رنگ کی باندی جو دیندار ہو اللہ کی نگاہ میں گوری خاندانی عورت سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو رشتوں کے تلاش میں معیار آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ دینداری ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو رکھیں۔ آج کل ہو کیا رہا ہے رشتے تلاش کرنے میں؟ لڑکے والے ہیں وہ اس میں پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں لڑکی نہیں مل رہی، اور لڑکیوں والے پریشان ہیں تو ہمیں لڑکے نہیں مل رہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ حالانکہ لڑکیاں اور لڑکوں کی تعداد پاکستان میں تقریباً برابر ہے۔ پہلے لڑکیاں زیادہ ہوتی تھی لیکن آج کل 50% لڑکے ہیں اور 51% لڑکیاں ہیں، تقریباً برابر ہے بچوں اور بچیوں کی تعداد پاکستان میں۔ اور اس کے باوجود جس لڑکے سے پوچھ لو عمر اس کی نکلتی جا رہی ہے، 25 سال کا ہو گیا، 26 سال کا ہو گیا، 3 4 5 سال ہو گئے وہ تلاش کر رہے ہیں، ان کے معیار کی کوئی لڑکی ہی نہیں مل رہی۔ اور اسی طرح لڑکیوں کی عمریں نکلتی جا رہی ہے، 30 سال عمر ہوگی، 32 سال عمر ہے، کیا جی ان کے اسٹیٹس کا اور ان کے لیول کا لڑکا نہیں مل رہا۔ تو اپنے لیول کو ذرا نیچے کرو، اپنے لیول کو
دین کی بنیاد پر پرکھیں۔ اور ہاں کفو کی شرط ضروری ہے، ضروری نہیں ہے کفو بھی اگر مل جائے کہ جس خاندان جس طرح لڑکی والوں کا اٹھنا بیٹھنا اور اسٹیٹس ہے اس کا مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو اصل معیار کس کا بنایا گیا ہے؟ دینداری کو بنایا گیا ہے۔ اور دوسری بات ذات پات کا بڑا مسئلہ ہے، جی میں پٹھان ہوں لہذا پٹھان سے شادی کروں گا، میں سرائکی ہوں سرائکے سے شادی کروں گا، میں پنجابی ہوں پنجابی سے شادی کروں گا، نہیں، ذات پات کا شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے۔ مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان عورت ہونی چاہیے، دیندار عورت ہونی چاہیے، وہ پٹھان ہو پنجابی ہو سندھی ہو مہاجر ہو کوئی بھی ہو، آپ نے دینداری کو دیکھنا ہے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذات پاتوں کو سب کو توڑ دیا، عصبیت کو توڑ دیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسلمان کو دیکھنا ہے، دینداری کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری رسومات کا خاتمہ کیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک مرد شادی کرنے کی کوئی تعداد نہیں تھی، یعنی کوئی حد مقرر نہیں تھی، بیک وقت ایک آدمی 10 عورتوں سے 20 عورتوں سے 30 عورتوں سے 40 عورتوں سے اپنے نکاح میں رکھتا تھا، اپنے اس میں رکھتا تھا۔ تو دین اسلام نے اس کی تحدید کر دی، حد بندی لگا دی۔ چنانچہ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ کیا مطلب؟ کہ تم عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے 3 سے 4 سے۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ ان عورتوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یعنی اصل تو یہی ہے کہ ایک ہی بیوی سے شادی کرو۔ ہاں اگر تم دوسری بھی کرنا چاہو اور انصاف کر سکتے ہو، تمہارے پاس وسعت ہو استطاعت ہو، دوسری شادی بھی کر لو، تیسری بھی کر لو، چوتھی بھی کر لو، لیکن حد 4 ہے۔ بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ زائد نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کم از کم ایک عورت سے تو شادی کرنی چاہیے نا۔ پھر مسائل آتے ہیں، آج شادیاں ہو رہی ہیں، بڑی مشکل سے شادیاں ہو رہی ہیں اور 1 مہینہ نہیں گزرتا، 2 مہینے نہیں گزرتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے فساد دنکا شروع ہو جاتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ سورہ نساء ہے، میرے سامنے سورہ نساء کھلی ہوئی ہے۔ نساء کا معنی ہی عورت ہے، اس میں عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مرد ہے نا، مرد اس کو بھی شادی سے کرنے سے پہلے سورہ نساء کا اچھے طریقے سے مطالعہ کر لینا چاہیے، عورت کو بھی شادی سے پہلے سورہ نساء پڑھا دینی چاہیے۔ مرد کی شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ مرد کو شوہر کو ان کے حقوق پتہ ہو، عورت کو ان کے حقوق پتہ ہو۔ جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں گے تو پھر طلاقیں نہیں ہوں گی، ناچاکیاں نہیں ہوں گی، یہ خاندانی جو نظام ہے یہ چلتا رہے گا۔ پاکستان میں کس قدر بڑی تعداد میں شادیاں ہو رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ آج کل جو ٹی وی پر ٹیلی ویژن پر ڈرامے چل رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی فساد کی وجہ ہے۔ ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ جو ڈرامہ دیکھو اس میں طلاق دکھائی جا رہی ہے اور شادی کا نکاح کرنے کا اسٹیٹس مالداری کو دکھایا جا رہا ہے۔ جو مالدار سے مالدار ہوگا ہم نے اس کو دیکھنا ہے، یا جو زیادہ حسن و جمال ہوگا اس کو دیکھنا ہے۔ اس کی تلاش میں قرو پترا کی تلاش میں آپ کی عمریں نکل جاتی ہیں، بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، لڑکیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں لیکن شادی نہیں اور نکاح نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے فحاشی اور یعنی بڑھتی چلے جا رہی ہے۔ تو والدین جو ہے، جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں کردار ادا کریں۔ مرد اچھا ایک بڑی رسم جو آج کل وہ کیا ہے؟ جہیز کی۔ جہیز ہندوانہ رسم ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ اس کا کہیں تصور نہیں ہے، نہ امریکہ یورپ میں تصور ہے، نہ کسی اور ممالک میں، نہ عرب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اس کے بالکل ہی تصور نہیں تھا کہ جہیز دیا جائے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس نکاح کر لی، نکاح کرنے کے بعد ساری ذمہ داری شوہر کی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ مکان دے، رہنے کے لیے رہائش دے، کھانا دے، پہننے کے لیے کپڑے دے، اور یہ چند ضروریات ہیں اس کی۔ تو اس لیے یہ جو جہیز کی لعنت ہے اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل۔ عجیب چلن ہے ہمارے ہاں، بچیوں کو، عورتوں کو جو وراثت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ دیا ہے وہ حصہ ہم دیتے نہیں ہیں۔ جن کو منع کیا گیا ہے، جہیز سے منع کیا گیا ہے، جہیز کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔
عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، آپ کی جو وراثت ہے ان میں ان کا جو حصہ بنتا ہے، جو شریعت نے رکھا ہے، جو اللہ رسول نے رکھا ہے، عورتوں کو وہ حصہ دیں، اور یہ جو جہیز ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ شوہر کو اس کی ذمہ داری شوہر پر ہے، نوجوانوں پر ہے۔ اب نوجوان یہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے جہیز نہیں لینا اور دینداری کو ہم نے معیار بنانا ہے، تو بہت جلدی شادیاں ہونے لگ جائیں گی۔ دیکھو شادیوں کے اندر بھی بہت سارے پہ رسومات ہیں، مایوں اور فلاں کی تقریب، فلاں تقریب، فلاں تقریب، اور یہ دیکھو نکاح کے اندر دو ہی سنت ہیں۔ ایک نکاح کی تقریب، مسنون دو چیزیں، ایک نکاح کی تقریب جو جامع مسجد کے اندر ہونی چاہیے، جو لوگ میسر ہوں ان کے سامنے نکاح پڑھ لیا جائے۔ نمبر دو، ولیمہ۔ ولیمہ کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر ہے، دولہے پر ہے، شوہر پر ہے۔ وہ ولیمے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا ولیمہ ہو، چھوٹا سا ولیمہ ہو جائے، گھر کے افراد کو کھلا سکتے اتنا کریں۔ اگر 20 آدمیوں کو بلا سکتے رشتہ داروں کو بلا لیں، اگر 30 کا کر سکتے ہیں اس کو بلا لیں، اگر 100 کی گنجائش ہے 100 افراد کو بلا لیں، اور اس سے زیادہ گنجائش ہے 2 احباب کو بلا لیں۔ یہ تو مالی وسعت پر ہے۔ بس یہ دو تقریبیں، ایک نکاح کی تقریب جو آسان طریقے سے جامع مسجد میں ہونی چاہیے، اور اسی طرح ولیمہ جو سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے جتنی استطاعت ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے راہ روی کم ہو، فحاشی عریانی کم ہو، بدکاریاں کم ہو، تو ہمیں نکاح کو رواج دینا چاہیے، تعدد نکاح کو بھی رواج دینا چاہیے۔ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ 2 بھی کرے، 3 بھی کرے، 4 بھی کرے۔ ہر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ ایک شادی تو کم از کم لازمی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ والدین کی، بڑوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی شادیاں 18 سال کے بعد بس کر دے، بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی کی فکر کریں۔ زیادہ سے زیادہ 22 سال کے اندر آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان کی شادیاں کر دیں، زیادہ تاخیر نہ کریں۔ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں یہی مناسب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو نیک صالح بنائے، ہر جو نوجوان ہیں ان کو نیک صالح بیویاں عطا کرے، جو عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح شوہر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔